علمی پوائنٹ نمبر 8 وہ ہے بھائیو جی پی ایف، گورنمنٹ کا پروویڈنٹ فنڈ، گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ جی پی ایف، اس پہ زکوٰۃ کا مسئلہ. یہ آج کل ہمارے آفس میں بھی بڑی بحث چل رہی تھی کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے گورنمنٹ کچھ پیسے نکالتی ہے اور پھر کچھ پیسے اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے وہ جمع کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ریٹائرمنٹ کے وقت اسے وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جی اس کی زکوٰۃ دیکھیں جی وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اچھا پھر گورنمنٹ کیا زکوٰۃ دے رہی ہے اس کی؟ نہیں دے رہی. وہ ایسے اکاؤنٹ میں رکھا ہوتا ہے جس میں سے زکوٰۃ ہی نہیں کٹتی. نہ گورنمنٹ دے رہی ہے نہ آپ دے رہے ہیں، تو پھر زکوٰۃ کون دے گا اس کی؟ وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی پوچھ ہوگی. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے گورنمنٹ کو کاٹنے دیں پھر زکوٰۃ. اب تو یہ قانون آ گیا کہ جی پی ایف پہ بھی زکوٰۃ کٹے گی. بلکہ ہمارے آفس میں تو انہوں نے پھر ایفیڈیوٹ باقاعدہ بھروائے ہیں کہ ہم نے یہ بھر کے دیا ہے کہ ہمارے جی پی ایف فنڈ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، ہم زکوٰۃ اپنی خود دیں گے، ادروائز گورنمنٹ نے کاٹ لینی ہے. تو مجھے وہ بندہ پوچھ رہا تھا کہ جی یہ تو گورنمنٹ کے ذمہ ہے. پھر میں نے کہا ایفیڈیوٹ نہ بھر کے دینا، گورنمنٹ کے ذمہ ہے، گورنمنٹ انشاءاللہ روزانہ ہر سال جو ہے کاٹ لیا کرے گی، پھر زکوٰۃ تمہارے ذمہ تو نہیں رہے گی. وہ ایفیڈیوٹ بھی بھر کے دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے. ہاں اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ نہیں دے سک رہے، جب بعد میں مل جائے اس وقت پچھلے سارے سالوں کی دیں، لیکن عافیت اس میں ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ دیتے جائیں. یہاں پر ایک اور مسئلہ میں جی پی ایف کے حوالے سے سرکاری ملازموں کے لیے بتا دوں کہ جی پی ایف میں سود بھی لگتا ہے اور کئی آفیسز میں اس چیز کی اجازت موجود ہے، خود ہمارے آفس میں بھی، کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے جی پی ایف کا وہ انٹرسٹ فری کر دیا جائے، کہ میرے اکاؤنٹ پہ سود نہ لگے. تو پھر سود کے بغیر آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت رقم ملے گی، لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے، وہ پھر آپ کو اللہ سے ہی لینی پڑے گی قیامت والے دن انشاءاللہ. مثلا میں اگر ابھی اسی پوسٹ سے ریٹائر ہوں تو مجھے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ ملتا ہے اگر سود کے ساتھ، کیونکہ وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگتا ہے اس کے اوپر. جو جی پی ایف ہوتا ہے نا اس پہ بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے. عام اگر 5 یا 8% ہے تو وہ 15 سے 20 یا 25% تک ہوتا ہے. لیکن اس طریقے سے مجھے 10 لاکھ روپے ملے گا، اور 10 لاکھ اور 1.5 کروڑ کی آپس میں کیا نسبت بنتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس 10 میں بھی برکت دے تو بہت برکت ہے. تو ہم نے تو بھائیو اکثر ہمارے آفس میں لوگوں نے ایفیڈیوٹ بھر دیا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ فری کر دیا جائے جی پی ایف. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو گورنمنٹ تحفہ دے رہی ہے. ابھی مولوی بھی ہے نا فتوے دینے والے، وہ کہتے ہیں جی تانوں کیا ہے جی اکھاں بند کر لو کبوترات، گورنمنٹ دے رہی ہے لے لو. یار ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا. کہتے نہیں جی نہیں آپ ہم بچ سکتے ہیں جہاں. وہ پھر اور بہانے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ جڑا تسی کرتا پایا ہے نا جی، یہ کرتا بھی جس مشین پہ بنا ہے وہ بھی سود پہ آئی ہوئی ہے، تو سود تو آپ تک پہنچ رہا ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں. اور جی سود کا دھواں تو پہنچ ہی رہا ہے، تو ڈائریکٹ بھی کھا لیا جائے تو کیا ہے؟ اس کا پھکی والا جواب، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر، الزامی جواب بھی لے لیں. ان کو یہ کہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے اس ایٹماسفیئر کے اندر ہزاروں جراثیم انہیل کرتے ہیں کہ نہیں؟ جتنی بار سانس لیتے ہیں یہ چلتے ہوئے کتنے جراثیم اندر جا رہے ہیں، دھواں پہنچ رہا ہے نا. تو ان کو کہیں یہ امرود کیڑوں والے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اس کو کھولیں کیڑے موٹے موٹے نظر آئے لیکن آپ کھا لیں، اتنے جراثیم بھی کھا رہے ہیں نا تو کیڑوں والے امرود بھی کھا لیں، خیر ہے. کیا ہے؟ سود کا دھواں پہنچ ہی رہا ہے نا، ڈائریکٹ بھی کھا لیں تو خیر ہے. تو ادھر کہیں گے نہیں 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 اس سے تو بچ سکتے تھے. تو بھائی جہاں جہاں بچیں گے وہاں بچنا فرض ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے زیادہ نہیں آزماتا جتنی اس کی طاقت ہے. ہماری طاقت نہیں ہے اس معاملے میں بچنے، لیکن جہاں جہاں ہم بچ سکتے ہیں وہاں وہاں سود سے بچنا ضروری ہے. والعیاذ باللہ تعالی. لہٰذا یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا.